السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور معزز سامعین، اس وقت ساری دنیا میں بطور خاص ہمارے ملک ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات سے ہم تمام حضرات واقف ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جس طریقے سے واقفیت ہونا چاہیے اس طریقے کی واقفیت ہمیں بلکہ مسلمانوں کے اچھے اور مسلمانوں کے نام پر سیاستدان بھی ان حالات سے صحیح طور پر واقف نہیں ہیں. لیکن مجموعی طور پر ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں بطور خاص ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو اس ملک ہندوستان سے نکالنے، مسلمانوں کو ملک بدر کرنے اور مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں. اور در حقیقت ہماری مسلم قیادت کی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، انسان غلطی سے ہی سبق حاصل کرتا ہے. عقل مند آدمی وہی ہے جو غلطی کے بعد غلطی سے اسے جو سبق حاصل ہوا ہے اس سبق کی روشنی میں اپنی آئندہ کی زندگی کو گزارے اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرے اور مستقبل کے لیے ایک بہترین اپنا نظام اور بہترین اپنا منصوبہ تیار کرے. آج جو حالات اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں کے سامنے ہیں، کیا یہ حالات تاریخ میں پہلی مرتبہ آئے ہیں یا تاریخ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس قسم کے حالات آ چکے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ حالات پہلی مرتبہ نہیں آئے، اتفاقی طور پر نہیں آئے، بلکہ ایسے حالات، بلکہ اس سے سخت ترین حالات تاریخ میں ایک نہیں کئی مرتبہ مسلمانوں پر آ چکے ہیں. لیکن مسلمانوں نے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اور مسلمانوں نے مکمل تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی رہبری میں انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ جب تک مسلمانوں کے سینوں میں ایمانی جذبہ باقی رہے گا اور مسلمانوں کے سینوں میں اسلام کا احترام اور اسلام کی اہمیت باقی رہے گی، انشاءاللہ مسلمان تا دم حیات اور قیامت تک ان حالات کا پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتا رہے گا.
لیکن ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم صرف اخبار بینی، کیا ہم صرف انٹرنیٹ کے ذریعے سے حالات سے واقف ہوں؟ کیا ہم میڈیا کے ذریعے سے جن چیزوں کو سنتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم معلومات میں لاتے ہیں، کیا صرف انہی چیزوں پر اکتفا اور بھروسہ اور اعتماد کر بیٹھ جائیں؟ اگر ایسا ہوگا تو یاد رکھو مسلمانوں، ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کام کرنا ہوگا، قرآن اور حدیث کی رہبری میں کام کرنا ہوگا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی اور مستقبل کے منصوبوں کو تیار کرنا ہوگا، جبھی مسلمانوں کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور یہ حالات اس سے پہلے بے شمار مرتبہ مسلمانوں پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ آئے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں سمجھتے جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ گزشتہ زمانوں میں کفار نے اپنے انبیاء سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال کر ہی دم دیں گے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں سے کہا تھا لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے اور تمہیں ہم اپنے ملک سے نکال کر ہی دم لیں گے، اور اگر تم اس ملک میں اور ہماری سرزمین پر رہنا چاہتے ہو تو دوسرا آپشن یہ ہے او لتعودن فی ملتنا، کہ تم ہمارے مذہب میں اور ہمارے دین میں لوٹ کر واپس ہو جاؤ، یعنی ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، جس دین کی اور جس تعلیم کی تم دعوت دے رہے ہو اس دین کو، اس تعلیم کو، اس شریعت کو چھوڑ دو، صرف اور صرف اگر تمہیں اس ملک میں اور اس سرزمین پر رہنا ہے تو ہمارے مذہب کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ گھر واپسی کا نعرہ یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں لگایا گیا اور لگایا جا رہا ہے، اور یہ تو پہلی مرتبہ یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا ہے، بلکہ تاریخ میں بارہا اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں، تاریخ میں بے شمار مرتبہ ایسے نعرے لگائے جا چکے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر واپس آنا ہوگا، تمہیں اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے شریعت کو چھوڑ کر ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو قبول کرنا ہوگا، تبھی تم اس ملک میں رہ سکتے ہو اور تبھی تمہیں اس ملک میں رہنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات تو گزشتہ زمانوں میں آئے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو کیا ہم ان حالات سے گھبرا کر بیٹھ جائیں؟ کیا ہم ان حالات سے ڈر کر بیٹھ جائیں؟ کیا ہم ہمت ہار جائیں؟ نہیں میرے دوستو، میرے عزیز بزرگوں، قرآن کریم کے اگلے جملے پر بھی غور کریے، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سے وحی بھیجی لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ظالمین کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور آگے سنیے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، نہ صرف یہ کہ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے بلکہ ہم تم کو اس ملک میں رہنے والا باشندہ بنا کر رہیں گے، اس زمین کو ہم تمہارے نام کر دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ وعدہ اور یہ میرا سچا وعدہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے، اور یوم حساب سے اور حساب اور کتاب سے ڈرتا ہے، اور میرے وعیدوں سے، عذاب کے وعیدوں سے ڈرتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے یہ
قیامت تک آنے والے ہر فرد انسانی کے لیے قرآن پاک کے اندر رہبری موجود ہے، لیکن کمی ہماری ہے، خامی ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے کہ ہم قرآن سے رہبری حاصل نہیں کرتے، ہم قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے، قرآن کو ہم اپنے لیے مشغلہ اور قرآن کو ہم اپنے لیے آئیڈیل نہیں بناتے۔ اگر ہم رہبری کے لیے آئیڈیل بناتے ہیں تو ہم غیروں کو بناتے ہیں، غیر مسلموں کو بناتے ہیں، دنیا کے طاقتور باطل طاقتوں کو ہم اپنا رہبر اور اپنا رہنما بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم در در کی غلامی کے لیے مجبور ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیز بزرگوں، ہم ان حالات میں قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے جو رہبری موجود ہے، قیامت تک آنے والے ہر فرد انسانی کے لیے، اس کے زندگی کے ہر شعبے کے لیے، اس کی زندگی کے ہر ضروریات کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر بے شمار ہدایات دیے گئے ہیں۔ اگر ان ہدایات کو، ان رہبریوں کو اپنی زندگی کے اندر اگر ہم لائیں گے تو میرے دوستوں، میرے عزیز بزرگوں، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی بنے گی بلکہ آخرت کی زندگی بھی بنے گی، اور ہم اس دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ سینہ تان کر اور قدم جما کر اس ملک میں اور ساری دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، اس کے لیے مستقبل کے لیے عمل تیار کریں، منصوبے کریں۔ ہم اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر غور کریں، تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ المکرمہ میں جب مبعوث فرمایا گیا تھا، وہاں کیسے حالات تھے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات تھے، ان حالات کا اگر تقابل کیا جائے، تقابل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے دوستوں۔ کیا حالات تھے، ایک بڑی داستان ہے۔ اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ وہاں مکہ المکرمہ کی تاریخ کو سنایا جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کیسے سخت ترین حالات تھے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کے اندر انقلابی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، جن لوگوں کے اندر انقلابی استعداد کو دیکھتے ہیں، کہ تو اللہ رب العزت انہیں ایک تربیتی درسگاہ سے گزارتے ہیں، انہیں مخالف ماحول میں اور شدید ترین ماحول میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو رکھتے ہیں اور وہاں پر ان کی تربیت کرتے ہیں، تاکہ آنے والے منصوبوں، آنے والے مخالفین کی شدتوں اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کر سکے اور اپنے مہم میں اور اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے گا، وہاں پر اسلام آسانی کے ساتھ پھیل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے سخت ترین مصائب کو برداشت کیا اور اس تربیتی درسگاہ سے گزرے، اس کے بعد مدینہ المنورہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے جو کام کیے ہیں اور جو ہمارے لیے لائق تقلید ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کے قبائل کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے ساتھ اجتماع، ان کے ساتھ ایک جلسہ کیا اور ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر امن و امان ہو، اس شہر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فسادات ختم ہو، یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنی سربلندی اور سرفرازی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے کریں اور ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے محلوں کے اندر سالہ سال سے ہمارے پڑوس میں
غیر مسلم رہتے ہیں، برادران وطن رہتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی ربط و ضبط نہیں، ہمارے ان سے کوئی بات چیت نہیں، کبھی ہم کسی موقع پر ان کو نہیں بلاتے، کسی دعوت میں ہم ان کو نہیں بلاتے، کسی خوشی اور غمی کے موقع پر ہم ان کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور نہ ہم ان کے کسی پروگرام میں، اور نہ کسی جس میں اسلام اجازت دیتا ہے ان پروگراموں میں، ان کے دکھ درد میں ہم شریک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آج یہ نوبت ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیز بزرگوں، اس وقت امت پیاسی ہے، اس وقت لوگ پیاسے ہیں محبت اور پیار کے، اس وقت لوگ تڑپ رہے ہیں انصاف کے لیے۔ اگر ہم اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے، اخلاق حسنہ کے ذریعے سے برادران وطن کے ساتھ اگر ہم اچھا حسن سلوک کریں گے تو ان کے دلوں میں پیار محبت پیدا ہوگی، اور ان کے دلوں میں ہمارے تعلق سے اچھا گمان پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم غیر مسلموں اور برادران وطن کے سامنے اپنے اچھے معاملات کو پیش کیے، اور اگر ہم اچھے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پیش کیا ہوتا، اور اگر ہم پیش کرتے رہیں گے تو میرے دوستوں، میرے عزیز بزرگوں، دنیا کی کوئی بھی باطل طاقتیں ہم مسلمانوں کو اس ملک سے اور اسلام سے ہٹانے کی کوششیں ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اہم ترین ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور اچھے کریں، اور ان کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کا معاملہ کریں، تاکہ ہم اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، اسلام کی حفاظت کے ساتھ، اسی قرآن کے ساتھ، انہی احادیث کے ساتھ، انہی مساجد کے ساتھ، انہی مدارس کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ سینہ کر اور قدم جما کر اس ملک میں جیسے اب تک رہے ہیں اور آگے بھی رہ سکیں۔ اس کے لیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہم اپنے اکابر علماء سے سنتے ہیں اور سنتے رہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اندر دوبارہ امن و امان قائم ہوگا، اور محبت اور پیار پیدا ہوگا، اور ہم مسلمان بلکہ برادران وطن انصاف کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں۔